ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، یعنی کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں پا رہا، تو فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ جو ڈھیل مل رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور آخرکار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لائے اور پھر اللہ بس اس کو قبول کر لے جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یعنی اللہ آزمائش کرتا ہے تاکہ مخلص منافق سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ اللہ ایسی کسوٹی رکھتے ہیں اور اس پر پرکھتے ہیں، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دیں کہ آگے بتا دے بھائی یہ مخلص ہے یہ منافق ہے، اللہ ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان حالات کی کسوٹی میں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کون ہے، منافق ہے۔ یہ ہیں اصل ایمان والے اور یہ ہیں دکھلاوے کے لوگ، یہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے، حالات آتے ہیں نا انسان کے اوپر تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا سسٹم بنایا، ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کو بتا دیتا اور وہ پیغمبر نبی اپنی امت کو بتا دیتے ہیں، لہذا تم اللہ اس کے رسولوں پر کیا لاؤ، ایمان لاؤ، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا بيوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اس مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بلکہ اپوزٹ ہے کہ یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، کنجوسی دکھائی ہے، قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ سارے آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ مال جو انسان جس کی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات جو ضروری ہیں وہ نہیں نکالتا تو قیامت کے دن یہ سانپ کی زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور انسان سے لپٹ جائے گا، اور انسان کی بانچیں، یہ ہمارا منہ ہے نا، یہ منہ کے سائڈوں میں جو چیز کہلاتی ہے اس کو بانچ بولتے ہیں، اس کو پکڑ لے گا اپنے منہ سے، دبا دے گا اور کیا کہے گا، میں وہ ہوں جس کو تو اپنا مال کہتا تھا، جس کو تو جمع کیا کرتا تھا، تیرا خزانہ ہوں، آج یہ میں سانپ بن کے تیرے پر مسلط ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہوئے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، جب اس قسم کے جملے سنے تو یہود و نصارہ اس قسم کی گستاخیاں اور بیہودہ باتیں کرنے لگے، کیا اللہ غریب ہے، فقیر ہے کہ اس کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ یہ بے تکی بات تھی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جو عذابات تھے اس کا ذکر کر دیا کہ سزا ملے گی۔ اللہ نے ان کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم ان کی یہ بات اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور پھر ہم کہیں گے قیامت کے دن دیکھتی عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ سب کچھ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکل النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے پھرتے ہیں دوسروں سے
کہ اللہ نے ہم سے بھائی ایگریمنٹ کیا تھا کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ تمہارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آ جائے جیسے آگ کھا جائے. اگر وہ قربانی پیش کرے اور میدان میں لے جا کے رکھ دے, پہاڑی پہ لے جا کے رکھ دے اور آگ آ کے کھا جائے تو سمجھ جانا اس پہ ایمان لانا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس پہ ایمان نہیں لانا. یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی تو تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے, وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے کہا وہ بھی لائے تھے, یعنی قربانی جس کو آگ کھا جاتی ہے, ساری چیزیں لے کے آئے تھے. پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم واقعی سچے ہو؟ ایمان لانا تو دور کی بات ہے, تم ان پر ایمان تو لائے نہیں بلکہ ان کو کیا کر دیا تم نے؟ قتل کر دیا. اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اس معجزے کا. فَإِن كَذَّبُوكَ, یاد رکھیے اگر پھر بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر, جو کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر آئے تھے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, یاد رکھنا جس کو بھی دوزخ سے دور کر دیا گیا, وادخل الجنہ, اور بدلے میں کہاں گیا, داخل کیا گیا جنت میں, فقد فاز, وہ صحیح معنی میں کیا ہو گیا, کامیاب. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, رہی دنیا, ارے بھیا یہ دنیا تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یہاں کی ہر چیز کیا ہے, عارضی, یہاں کی ہر چیز کیا ہے, فنا, لیکن وہاں کی ہر چیز کیا ہے, دائمی, اور وہاں کی زندگی بھی کیا ہے, بقا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہاں مسلمانوں تم اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور یاد رکھنا اہل کتاب اور مشرکین دونوں کی طرف سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی, سننی پڑیں گی. ہاں بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی, لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, تمہیں کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا, تقوی کی روش اختیار کرنی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور بے شک یہی کام بڑی ہمت کے ہیں, یعنی دوسروں کی باتوں کو برداشت کر لینا اور تکالیف پر صبر کر لینا اور پھر اپنے مقصد زندگی پر قائم رہنا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں, بڑے ہمت کا کام ہے, آسان کام نہیں ہے یہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرنا اور اس کو چھپانا نہیں, پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی, یعنی اپنے دین کو بیچ دیا. اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خرید لی. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے, ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان و زمین کی سلطنت صرف اللہ کے پاس ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں کی زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر کیا کہتے ہیں, اے ہمارے پروردگار, ہم نے یہ سب, آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا اور آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں, بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. ہمارا تو بس یہ مقصد ہے, ہماری یہ دعا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتا وما للظالمین من انصار, اے ہمارے پروردگار, آپ جس کسی کو بھی دوزخ میں داخل کر دیں گے اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا
آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، پکار رہا تھا کہ آؤ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر یعنی ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے گا۔ یعنی اے اللہ جب اپنے پاس بلانا، راضی کر کے بلانا اور راضی ہو کے بلانا، اس سے پہلے میں بلانا۔ آمین تو بول لو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے گا جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا، یعنی جو کچھ آپ نے وعدہ کیا وہ ہمیں دیجیے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا، بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی سب برابر ہو۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیف بھی اٹھانی پڑی، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، شہید ہو گئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، یعنی ان کو مٹا دوں گا، اور انہیں ضرور بھی ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں دوزخ میں وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم کہ دیکھ رہے ہو اس کے پاس تو اتنا مال ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیے ہوئے ہیں، اور وہ تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں، ان کے پاس ایسی ایسی گاڑیاں، ایسا بینک بیلنس ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو یہ چیزیں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں۔ کیوں؟ متاع قلیل، ابے بھیا یہ تو تھوڑا سا دنیا کا مزہ ہے جو یہ لے رہے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وبئس المہاد، وہ بدترین بچھونا ہے۔ تو یہاں کی ہر چیز کیا ہے بتایا تو تھا، عارضی، تو تھوڑا سا نفع اٹھانے دو۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں نا، تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور نزلا من عند اللہ خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی۔ میزبان کون ہوگا؟ اللہ۔ مہمان کون ہوں گے؟ ہم انشاءاللہ۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجر عند ربهم ان اللہ سریع الحساب، بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی جو آپ پر اتاری گئی اور اس کتاب پر بھی جو ان پر اتاری گئی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچتے نہیں ہیں، یعنی دین کا سودا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ صبر میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں، گناہوں سے بچنا، نیکی پر استقامت، اور جو حالات ہیں ان پہ صبر، ان کو برداشت کرنا، یہ تینوں چیزیں۔ اور وصابروا، اور کیا کرو؟ اور کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ کیا رہو؟ ثابت قدم رہو، صبر کرو اور مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، اور ورابطو، اور سرحدوں کی کیا کرو؟ حفاظت پہ۔ اب سرحدیں 2 ہیں، ایک ہے جغرافیائی سرحد جیسے کہ ہمارے پاکستان کا بارڈر، اس کی حفاظت بھی کرو، اور ایک ہے نظریاتی سرحد، یعنی اپنے عقائد اور نظریات کی کیا کرو؟ حفاظت۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ سورۃ النساء، یہ سورہ نساء ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے ہجرت میں نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ غزوہ، اور اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک نئی ریاست وجود پا رہی تھی،
اور اس ریاست کے وجود میں مسلمانوں کو نئے نئے طریقے اور اخلاق اور عادات کی ضرورت تھی، یعنی ایک نیا اسلامی معاشرہ وجود پذیر ہو رہا تھا، تو اس کے لیے بہت سارے مسائل چاہیے تھے، بہت ساری چیزوں کا حل چاہیے تھا، عبادات کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا کری جا رہی تھی، بتائی جا رہی تھی۔ اب ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آئے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک مضبوط خاندان کیا ہو، خاندانی نظام کیا مستحکم اور مضبوط ہو، اور خاندانی نظام کی بنیاد کس پر ہے؟ عورت پر، کیونکہ عورت کا خاندانی نظام میں بڑا اہم کردار ہے، اس لیے یہ سورت اسی کے ساتھ معنون کر دی گئی، یعنی عنوان دیا گیا سورۃ النساء۔ نساء کے معنی کیا آتے ہیں؟ عورتیں۔ اس کے اندر پھر عورتوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، اسی طریقے سے میراث کے مسائل، اور پھر منافقین کا بھی تذکرہ ہوگا، قتل و قتال کے مسائل، بہت سارے احکامات آئیں گے، عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی تذکرہ آئے گا، تو ملے جلے بہت سارے احکامات بہرحال اس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بھائی تھوڑی سی ہمت کرو، بھائی ہمت، صحیح ہے نا، میں نے بھی ہمت کر رہا ہوں، آپ بھی کرو۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے اس کی بیوی بھی کیا کری، یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم سے کس کو؟ حضرت حوا، پھر ان دونوں سے وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں کیا کر دی ہے؟ پھیلا دی، اولاد نسل کا وہاں سے چلنا شروع ہوئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ اپنے حقوق مانگتے ہو۔ اگر کوئی بات پھنس جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے میرا بھائی یہ کام کرتے، اللہ کے واسطے میرے پیسے دے دے، تو اللہ کا واسطہ دیتے ہو نہیں دیتے؟ اپنا کام جب ہوتا ہے، تو جب دوسرے کا کام ہو تو پھر اللہ کے واسطے اس کا کام کر دیا کرو بھائی۔ جب اپنا مطلب ہے تو اللہ کے واسطے کو استعمال کرتے ہو، تو جب دوسروں کے مطالب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے واسطے کو اپنے سامنے رکھا کرو، اور دوسروں کو ستایا نہیں کرا کرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی میں بھی اللہ سے کیا کیا کرو؟ ڈرا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، کھاؤ نہیں، دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور جب دو تو ایسا نہ ہو کہ خراب دے دو اور اچھا رکھ لو، ایسا بھی نہیں کرنا، تو اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرنا۔ ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی مت کھانا، کہ تم ہم نے اپنے اس کے پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی کے ساتھ ملا لیا اور کہا کہ اب تو یہ الگ نہیں ہو سکتا، دونوں بزنس ایک ہو چکے ہیں، تو اس طریقے سے تم اس کا مال کیا کر رہے ہو؟ کھا، ایسا بھی نہ کرو۔ انہ کان حوبا کبیرا، کیونکہ یہ بے شک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو یتیم بچیاں کسی کی کفالت میں آتی تو وہ یہ چاہتے تھے، اب وہ مالدار بھی ہوتی تھی، بعض اوقات خوبصورت ہوتی تھی، بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی تھی، تو دونوں صورتوں میں یہ کرتے تھے کہ ان سے شادی کر لیا کرتے تھے، اور شادی کرنے کے نتیجے میں کیونکہ وہ ان کی سرپرستی میں تھی تو مہر نہیں دیتے تھے یا بہت کم دیتے تھے، اور جو حقوق ہوتے تھے بیوی کے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی، اس سے مت کرو، کسی اور سے کر لو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جتنے چاہے کرو، لیکن حقوق کی ادائیگی کرو، اور ان کے نکاح کسی اور سے کر دو، پیسوں کی لالچ میں ان کی زندگیاں برباد نہ کرو۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے بھی نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو، 2 3 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، اگر 2 یا 3 4 کر لی تو پھر ایک ہی بیوی پر کیا کرو؟ اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں، یعنی پہلے زمانے میں غلام بازیوں کا رواج تھا تو انہی پر اکتفا کرو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، یعنی اگر تم 2 یا 3 یا 4 کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم ان کے ساتھ ان کو بیلنس کر سکتے ہو، تو پھر ایک ہی شادی کر کے اسی وہ طریقے سے کیا کرو؟ اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور جب شادی کرو تو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی میراث میں سے لینا پڑ رہا، بیوی کہہ رہی ہے کہ ساری زندگی ہو گئی ابھی تک تو مہر دیا ہی نہیں۔
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں، یعنی اگر بیوی کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آدھا دے دیں چلے آدھا آپ رکھ لیں، تو پھر اجازت ہے، اسے خوشگواری اور مزے سے کیا کرو حل، کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن ایک آدمی دے ہی نہیں رہا تو سب سے بڑی ناانصافی ہے، غلط بات ہے، دینا چاہیے. اور اگر نہیں دیا ساری زندگی تو قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسے کہ زانی اٹھا ہے، یہ حدیث میں وعید آئی ہے. تو دینا چاہیے، بیوی کا حق ہے. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي، اب یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے کہ بعض یتیم بیچارے پرورش میں ناسمجھ ہوتے ہیں، تو اب ان کی پراپرٹی ان کے باپ کی طرف سے، ان کے ماں کی طرف سے آئی ہے، تو ابھی وہ نہ سمجھے تو ان کی پراپرٹی ان کو نہ دو، جب وہ سمجھدار ہو جائے تو جب دے دو. اور جب تک وہ تمہاری پرورش میں ہیں تو ان کا خیال رکھو، ان کا مال کھاؤ نہیں، اور ان کے مال سے ہی ان کی پرورش کرو، اور ان کو پہناؤ، ان کو کھلاؤ، سارے انتظامات ان کے اسکول وغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ نکالو، لیکن اس طریقے سے کہ ان کا مال ختم نہ ہو، کہ بڑے ہوں تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اس طریقے سے کچھ انویسٹمنٹ کرو، ان کی چیزوں کو، پراپرٹی خرید لو، اس کو کس اس طریقے سے کاروبار میں لگاؤ تاکہ ان کا یہ پیسہ باقی رہے اور ان کی ضروریات بھی کیا ہو سکے پوری ہو. جب بڑے ہو جائے تو پھر دے دو ان کو. دیکھیے، اور نہ سمجھ یتیموں کو، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا، کیونکہ مال ہوگا تو سارے انسان، دنیا نے، اللہ نے دنیا کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اسباب کے ساتھ. سارا نظام تو اللہ چلا رہا ہے نا، لیکن اللہ نے اس نظام کو کس کے ساتھ جوڑ دیا بھائی؟ اور اس سبب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ مال. تو اسی مال کے ساتھ تمہاری زندگی کا کیا ہے؟ گزران. یہ تمہارا سرمایہ ہے. ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لیا کرو. بچے کہیں تو بیٹا سمجھا دیا کرو کہ بیٹا بھی آپ سمجھدار ہو گئے تو یہ آپ کا ہی ہے، بڑے ہو جاؤ گے آپ کو دے دیں گے. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور یتیموں کو جانچتے رہو، یعنی ان کا امتحان لیتے رہو کہ ابھی اس قابل ہو گئے کہ ان کو ان کا پیسہ دے دیا جائے، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں اور تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ گئی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو. اور یہ مال فضول خرچی کر کے یا یہ سوچ کر جلدی نہ کھا لینا کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اس طریقے سے نہ کرنا ان بچوں پر ظلم. اور یتیموں کے سرپرستوں سے جو مال ملا ہے تو اگر تم مالدار ہو تو وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، وہ اس میں سے کچھ مت کھانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں خود صاحب حیثیت بنایا، تو یتیموں کے مال میں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم محتاج ہو تو معروف طریقے پر اس میں سے کچھ لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، یعنی کہ تم بچے کی پرورش کر رہے ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا سارا خیال رکھ رہے ہو، صبح سے لے کے شام تک اس کی دیکھ بھال کر رہے ہو، تو اس طور پر تم اس میں سے بطور تنخواہ کے اگر کچھ لینا چاہو تو اجازت ہے، لیکن اس شرط میں جب کہ تم کیا ہو؟ غریب محتاج ہو. اور پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تم ان کا مال دو تو اس پر کچھ لوگوں کو کیا بنا لو؟ وٹنس، گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعد میں پھر کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو، اس لیے گواہ بنانا ضروری ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داری چھوڑ کر مرنے کے بعد چھوڑ کر چلے جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار مر کر چھوڑ جائیں، چاہے وہ ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ. اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، آگے حصوں کی مقدار آنے والی ہے اگلے رکوع میں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد صرف مردوں کا حق ہوتا تھا، نہ بچوں کا حق ہوتا تھا نہ عورتوں کا. تو اللہ نے یہ بتا دیا جس طرح مردوں کا جائیداد میں حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کا وقت ہو اور جو غیر وارث ہیں، رشتہ دار جیسے یتیم ہے، مسکین ہے، لوگ آ جائے، پہلے زمانے میں آ جاتے تھے، تو ان لوگوں کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو. یعنی جو بالغ ہیں اگر اپنے حصے میں سے کچھ دینا چاہیں تو دے دیں، اور اگر نہیں دینا تو طریقے سے بات کر کے ان کو کیا کر دو؟ واپس کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تو ایک بوٹی کوڑی کوئی نہیں دیتا. بہرحال پہلے زمانے میں اس طریقے سے ایک رواج تھا، تو اگر کوئی اس کو اختیار کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد نہ کریں بلکہ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں. یعنی جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تو اسی طرح وہ بھی بچے کسی کے ہیں، وہ بھی جب مر رہا تھا اس کو بھی کیا تھی، فکر تھی. تو اس لیے ان بچوں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ڈرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہا کرو. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلدی ایک دہکتی ہوئی آگ میں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا داخل ہونا پڑے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی جتنا دو عورتوں کو ملتا ہے اتنا کتنا کس کو ملتا ہے، ایک مرد کو ملتا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے پیچھے صرف کون ہے، عورتیں ہی ہیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کو کتنا ملے گا سب عورتوں کو، دو تہائی. صحیح ہے بھائی، دو تہائی سمجھتے ہو ہے، دو تہائی یعنی جائیداد کے تین حصے کیے جائیں تو دو حصے ان عورتوں کو دے دیا جائے، ایک چھوڑ دیا جائے. تو اگر ساری عورتیں ہی ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، دو تہائی جو چھوڑا ہے مال ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اس کے وارثین میں کون ہے، صرف ایک ہی عورت، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو جائیداد میں سے کتنا ملے گا، آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا، چھٹا حصہ، والد کو بھی چھٹا اور ماں کو بھی مما طرح کا جو چھوڑا. ان کان لہ ولد، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو. فإن لم يكن له ولد، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہی نہیں، وورثہ ابواہ، اور اس کے وارثین کون ہیں، ماں باپ ہیں، کون ہیں، فلأم الثلث، تو جائیداد میں سے ماں کا حصہ کتنا ہو گیا، چھٹے سے تہائی بڑھ گیا. صحیح ہے بھائی، جب ماں کو چھٹا تہائی حصہ ملا تو ماں باپ کو کتنا مل گیا، دو تہائی. انڈرسٹوڈ بات ہے نا، ماں کا بتا دیا باپ کا نہیں بتایا تو باپ کا سمجھ میں خود بخود آ گیا کہ جب وارثین کتنے، دو، ماں اور، تو ماں کو کتنا ملا، تہائی، تو باپ کو خود بخود کتنا مل گیا، دو تہائی. فإن كان له إخوة، لیکن اگر مرنے والے کے کون ہے، بہن بھائی، کون ہے، بہن بھائی ہیں، تو یہ بہن بھائی آگے کیا کریں گے، فلأمه السدس، ماں کے حصے کو چھٹا کر دیں گے. کیا کر دیں گے، چھٹا کر دیں گے. خود نہیں لیں گے کچھ، لیکن پھر بیچاری ماں کے حصے کو کیا کر جائیں گے، کم کر جائیں گے. لیکن یہ سب وراثت کب تقسیم کرنی ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی ہے اور اس کے ذمہ جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد کرنا ہے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے. یعنی ایک سوال ذہن میں آیا کہ اللہ نے یہ بتا تو دی ہے، اب جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بیٹا زیادہ کمزور ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، یہ بیٹا فائنینشلی بہت مضبوط ہے، اس کو کم ملنا چاہیے تھا، بیٹیوں کے پاس تو وہ تو سیٹل ہیں، اب ان کے شوہر کروڑ پتی ارب پتی ہیں، ان کو تو کچھ نہ ملے، یہ بھائی ان کا بیچارہ کیا ہے، بیار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس کو سارا ملنا چاہیے تھا. ایسا اپنے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، جیسے اللہ نے مقرر کیے ہیں ویسے کیا کر دو، تقسیم. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں، بیوی مر گئی، اس کا حصہ، اس کی جائیداد کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر مرنے والی بیوی کا کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد، اس کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو بچے گا اس میں سے تمہیں کتنا ملے گا، چوتھائی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تم مر جاؤ، تو تمہاری بیوی کو کتنا ملے گا، چوتھائی، خواہ ایک بیوی ہو یا چار. صحیح ہے بھائی، سب کو چوتھائی چوتھائی نہیں ملے گا، ایک چوتھائی ملے گا.
جو ان چاروں میں کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری مرنے کے بعد کیا ہو؟ اولاد بھی ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ان بیویوں کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ، جو جائیداد تم چھوڑ کے جاؤ لیکن وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت ایسا ہو کہ جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کہ اس کا نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ اولاد ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ چھٹا. بھائی ہے تو چھٹا دے دو، بہن ہے تو چھٹا دے دو. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، یعنی 2 بھائی 2 بہنیں یا ایک بھائی ایک بہن، 2 ہیں یا 3 ہیں یہ زیادہ ہیں، تو پھر ان سب کو کتنا ملے گا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تہائی ملے گا. کتنا ملے گا؟ تہائی ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، اور اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو اس نے کی ہے اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد یہ میراث یا جائیداد تقسیم ہوگی. غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی مرنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ وصیت تو کر کے جا رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ وصیت کر کے جا رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد وغیرہ کو کچھ نہ ملے، بڑی نافرمانی. صحیح ہے بھائی، اس کی غرض یہ، یا وہ کسی کے لیے قرضے کا کہہ کے جا رہا ہے کہ بھئی میں نے اس سے اتنا پیسہ قرض لیا تھا، حالانکہ لیا نہیں تھا، جھوٹ بول کے جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ جب یہ قرضہ کی ادائیگی میں پیسہ نکلے گا تو میرے وارثین کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. تو اس طریقے سے اپنے وارثین کو کیا پہنچانا چاہ رہا ہے؟ نقصان. غیر مضار، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشرطے کہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیۃ من اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کو کراس کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھے گا. چلیے بس.